قربان جائیں، کیا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے وہ علم کے کمالات اپنی امت میں دے کے گئے، ایک ایک صحابی علم کا سمندر، کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا علی وہ تو علم کے شہر کا دروازہ ہے، میں شہر ہوں علم کا، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ، اس علی کے علم کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ان پڑھوں کو، نمک کو کافور سمجھنے والوں کو، الف کو جو ڈنڈا جانتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے حکومت کرنے کے ایسے راز بتائے، عدالت کے ایسے راستے بتائے، امامت کے ایسے راستے بتائے، اور ان کو کاروبار کے ایسے گر بتائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ایسی تعلیم دی کہ آج پوری دنیا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرہون منت ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ فوج کا، اور سارا جو ہے وہ یہ پولیس کا، یہ سارے محکمے ان کی ایجاد ہے۔ واہ میرے اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی دنائی دی تھی، کیسی عقل دی تھی، کیسی سمجھ دی تھی، اور آج لوگ اپنے آپ کو مہذب بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اسی نبی رحمت کی دی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑ کر کسی اور طرف اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو، دین کا علم پڑھنے والوں کو دنیا والے تو صاحب علم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جن کو وہ صاحب علم کہتے ہیں ان سے پوچھو تو ان بیچاروں کو شاید استنجا کرنا نہیں آتا۔ بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ذرا اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چھوٹا چھوٹا بندہ ہمارے اس مسلم معاشرے میں علماء اور نیک لوگوں کی چھوٹی موٹی گفتگو سننے کی وجہ سے چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ استنجا کس کو کہتے ہیں۔ انگریزی پڑھا لکھا نوجوان، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم نے استنجا کیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں کیا، میرا اگلے سال ارادہ ہے، میرے ابو نے پچھلے سال جو ہے وہ استنجا کیا تھا اور میرا اگلے سال ارادہ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب کہ استنجا تمہارا اگلے سال کا ارادہ ہے؟ استنجا کہاں کرتے ہیں؟ کہتے وہ جو سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں جاتے ہیں استنجا کرنے۔ اس نے کہا انا للہ، وہاں تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، استنجا تو واش روم میں کرتے ہیں۔ اس کو استنجے کا نہیں پتا، پاکی ناپاکی کا نہیں پتا، جائز ناجائز کا نہیں پتا ہوتا، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ ارے تو ہمیں تو ماں اور بیٹی کی پہچان بھی نہ ہوتی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہوتی تو معلوم ہوا کہ جو لوگوں کے پاس ہے وہ علم نہیں ہوا کرتا، جو آسمانوں سے اللہ کی صفت انبیاء کے دلوں پر اترتی ہے اور وہ انبیاء آگے امت میں پہنچاتے ہیں، علم اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، لوگوں میں دنیا میں معلم سکھانے والا، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں مگر ہم علم کے قریب نہیں جانا چاہتے۔ کسی کو مسلمان رہتے ہوئے 40 سال گزر گئے، کسی کو 50 سال گزر گئے، کسی کو 60 سال گزر گئے، بس ایسے ہی سنتے سناتے جو زبردستی کان میں پڑ گیا ہمارا وہی علم ہے، باقی ہم باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام کا لایا ہوا علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جو بندہ مسلمان ہوتا تھا، جو بندہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مجھے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ حلقے لگے ہوئے ہوتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے نبی ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہوتے تھے، ان کو مسائل سکھائے جا رہے ہوتے تھے، ان کو قرآن کی صورتیں سکھائی جا رہی ہوتی تھی، ان کو دعائیں یاد کروائی جا رہی ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قرآن کا ہمیں ایک ایک حرف سکھاتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہمیں قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کے نبی سکھاتے تھے، ایسے ہی ہمیں ہر وقت میں جو جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ بھی ایک ایک حرف اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ الفاظ یوں پڑھنے ہیں، وہاں سے نکلتے ہوئے یوں پڑھنے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، صبح میں یہ پڑھنا ہے، شام میں یہ پڑھنا ہے۔ اتنی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے کہ انسان اگر اس تعلیم کو اختیار کر لے تو وہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا کہ یہ دنیا کا شہزادہ، دنیا کا جو یہ بادشاہ، بلکہ آپ اس کو کہیے کہ ساری دنیا کا یہ مخدوم بن جائے گا۔ یہ وہی تعلیمات تھی کہ جن کو اختیار کرنے سے کوئی خواجہ اجمیر الدین جو ہے وہ معین الدین اجمیری بن جاتا تھا، کہ یہ وہی تعلیمات تھی جن کو حاصل کر کے کوئی بختیار کاکی بن جاتا تھا، یہ وہی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کر کے کوئی علی حجویری بن جاتا تھا، کوئی وہی تعلیمات تھی جن کو اختیار کر کے کوئی وقت کا امام غزالی بن جاتا تھا۔ میرے آقا کیسی نعمت اپنی امت کو دے کے گئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں لوگ دین کا علم سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، مسائل سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو ذکر اور تسبیحات اور اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں مجلسوں کو، دونوں حلقوں کو دیکھا، تو اللہ کے محبوب نے پھر ان دونوں میں سے جو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے اس حلقے کو پسند فرمایا، اور وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہو گئے۔ پوری امت کو گویا کہ سبق دے دیا، لوگوں میری امت جاہل نہیں ہے، بلکہ میں علم پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر راستے کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو تم جاؤ گے کہاں؟ ہمیں تو جینے کا شعور اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ جی مجھے کھانے کا طریقہ خود آتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے کھانے کا طریقہ کسی نے نہیں بتایا، مجھے خود سے آتا ہے۔ اور جس نے کسی اللہ کے نیک بندے سے سیکھا ہوگا، کسی صاحب علم سے سیکھا ہوگا، کسی دیندار سے سیکھا ہوگا، یا اس کو سکھانے والے نے کسی نیک بندے سے سیکھا ہوگا، اس کو تو کھانے کا صحیح طریقہ آتا ہوگا، ورنہ کھانا بھی نہیں آتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ جو ہے وہ آیا۔ ہم تو بزرگوں کے پاس بھی اپنی دنیا لینے جاتے ہیں، جبکہ بزرگوں کے پاس وہ خزانہ لینے کے لیے جایا جاتا ہے جو خزانہ اللہ کے نبی اپنی امت کو دے کے گئے۔ ہم جاتے ہیں اور جی دعا کر دیں کاروبار چل پڑے، دعا کر دیں مقدمہ جیت جائیں، دعا کر دیں فلاں بیمار شفا ہو جائے۔ ہم ایسے مسئلے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ہم ان اللہ والوں تک پہنچ کے وہاں تک رسائی حاصل کر کے وہاں سے بھی ہم دنیا کا مسئلہ ہی حل کر کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس آنے والے کو ذرا سمجھانا چاہتے تھے، تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہیں یہ راستہ بھی سیکھنا چاہیے۔ حضرت نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب اس کے سامنے کھانا رکھا تو ماشاءاللہ بڑا سارا اس میں لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ اب جو ہے وہ منہ یوں چپک چپک کر رہا ہے۔ تو حضرت نے سمجھا کہ بھئی اس بندے کو ویسے سمجھانے سے سمجھ نہیں آئے گی، کہ اس کو احساس ہو جائے کہ مجھے کھانا سیکھنا چاہیے۔ حضرت نے دوسرے انداز میں بات کی، ارشاد فرمایا، ارے بھائی کس کتے کو میرے ساتھ بٹھا دیا، یہ تو کتوں جیسا کھانا کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں کھانا نہ سکھاتے، ہم بھی کتوں کی طرح کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کھانا سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں پینا سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھنا سکھایا۔ جنہوں نے نہیں دیکھنا سیکھا ہوتا، ارے وہ ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈالتے رہتے ہیں۔
وہ اپنی بہنوں کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ان آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس نے اس طریقے کو سیکھ لیا وہ انسان بنا، جس نے بولنے کا طریقہ سیکھ لیا وہ انسان بنا، جس نے سننے کا طریقہ سیکھ لیا وہ انسان بنا، جس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا وہ انسان بنا۔ ہم سب جانتے ہیں انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے برتر جو ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اگر انسان بننا ہے تو پھر ان کے پیچھے چلنا ہوگا اور ان کے سکھائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ جس نے ان کے طریقوں کو اپنا لیا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور جو ان کو چھوڑ دے گا اور ان کی لائی ہوئی تعلیم سے منہ موڑ لے گا، سچی بات یہ ہے کہ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ شکل اس کی انسانوں جیسی ہو سکتی ہے مگر اس کا اندر انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ شکل تو اللہ نے انسانوں جیسی بنا دی، لیکن اندر شکل انسانوں جیسی تب بنتی ہے جب انسان انسانیت والی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کی زندگی درندوں والی ہو تو پھر اس کی شکل اندر کی وہ بھی درندوں والی ہی ہوتی ہے، وہ انسانوں والی نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ حضرت امام الاولیاء امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا لاہور میں، وہاں پر ایک اللہ والا، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ، صاحب نظر بندہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے پکڑا اور کہتا ہے، احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو میں تو ہل کے رہ گیا۔ میں نے کہا اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ پہلی بات اس کو میرا نام کس نے بتایا؟ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں۔ دوسری بات کہ یہ عجیب انسان ہے کہ سارے انسانوں سے بازار بھرے پڑے ہیں اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ یہ سارے انسان ہیں، بھرا ہوا بازار، آپ مجھ سے پوچھ رہے انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے نے، اس صاحب نظر بندے نے نہ جانے مجھے کس نظر سے دیکھا، یوں مجھے اس نے دیکھا اور مجھے کہنے لگا احمد علی یہ انسان ہے۔ بس اس کے کہنے میں ایسا اثر تھا کہ میرے اندر کی آنکھ کھل گئی۔ اب جو میں نے بھرے بازار میں دیکھا، مجھے کوئی سور نظر آیا، کوئی خنزیر نظر آیا، مجھے کوئی بندر نظر آیا، مجھے کوئی کتا نظر آیا، انسان کوئی اکا دکا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا، چونکہ میرے باطن کی آنکھ کھل چکی تھی، جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ اللہ کا بندہ جا چکا تھا۔ حضرت پھر درس قرآن میں جب بیان میں بیٹھتے تھے تو حضرت بڑے درد بھرے انداز میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں دیکھ۔ شکل تو سب کی انسانوں جیسی ہوتی ہے مگر انسان کوئی کوئی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں انسانیت سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کی تعلیم کے بغیر ہی انسان بنے پھرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے فضل سے اس محبوب کا دشمن نہیں بنا دیا، ان کا مخالف نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دی کہ ہم کلمہ پڑھ کے ان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ کہیں اس پر الحمدللہ۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو
احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہماری کیا اوقات تھی؟ جس کو جینا نہ آئے، جس کو بولنا نہ آئے، جس کو کھانا نہ آئے، جس کو سونا نہ آئے، جس کو کچھ کرنا نہ آئے، فرشتے اس کو سلام بھیجیں گے بھلا؟ یہ تو اس کملی والے کا صدقہ ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا لطف و عنایت ہے، ان کا جو ہے اس امت کے اوپر احسان در احسان در احسان ہے کہ اپنی امت کو ایسا مہذب بنا دیا کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کے اش اش کر اٹھے۔ واہ واہ، کملی والے کے امتی کتنے پیارے ہیں۔ جس ماں کو اپنے بچے کو ستھرا رکھنا نہ آتا ہو، اس کو جو ہے منہ صاف کرنا اس نے نہ سکھایا ہو، اس نے ناک صاف کرنی نہ سکھائی ہو، اس نے اپنے بالوں کو سیدھا رکھنا نہ سکھایا ہو، جس ماں نے اپنے بچے کو کپڑے پہننے نہ سکھائے ہوں، جس نے کسی بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہ سکھائی ہو، ارے اس کے ساتھ کون بات کرے گا؟ وہ ہر کوئی کہے گا یہ گندا ہے اور یہ بدتمیز ہے اور یہ بگڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں تہذیب نہ سکھاتے، ہمیں فرشتوں نے بھلا کہاں سلام بھیجنے تھے؟ ہم تو بگڑے ہوئے ہوتے، ہم تو بدتمیز ہوتے، ہم تو بے حیا ہوتے، ہم تو ننگے ہوتے اور ہم تو گندے ہوتے اور ہم تو نجاستوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ انہوں نے پاکیزہ کیا، انہوں نے ستھرا کیا، انہوں نے ہمیں با حیا بنایا، ہمیں با اخلاق بنایا، با کردار بنایا، ہمیں مہذب بنایا۔ یہ سب کچھ بنانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں بھئی ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کو خود خدا کا پتہ نہیں تھا، ماشاءاللہ وہ ایک ایک بندہ ایسا ہادی اور مہدی بنا کہ جہاں وہ جاتے تھے ہدایت کے چراغ بنتے تھے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی طرف آتے تھے، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، لوگ ان کی معاشرت کو دیکھتے تھے، لوگ ان کا رہن سہن دیکھتے تھے، پوچھتے تھے تمہیں ایسی زندگی کس نے سکھائی ہے؟ وہ بتاتے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ زندگی سکھائی ہے۔ لوگ کہتے اچھا ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی یہ زندگی سکھا دو۔ صحابہ ان کو کلمہ پڑھاتے اور ان کو دین کی تعلیم دیتے، یوں جو ہے اسلام ملکوں پھیلتا چلا گیا۔ انما بعثت معلما، لوگوں میں استاد جی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام قرآن کریم سکھاتے تھے، نبی علیہ السلام انسان کو پاکی اور ناپاکی کا سبق دیتے تھے، جائز اور ناجائز بتاتے تھے، تہذیب اور آداب بتاتے تھے کہ والد کا کیا ادب ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں معاملہ کیسے ہونا چاہیے، دو بندے آپس میں بات کریں تو کیسے کریں، پڑوسی اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کے رہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کچھ دیر کے لیے آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں تو آپ کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہے، اگر آپ کے سامنے کھانا لگایا گیا ہے تو اب جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑو گے جیسے ہمارے شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ لوگوں نے تو محنت کر کے کتوں کو تہذیب سکھا دی، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے شادی بیاہ کا ذرا رسہ کھلنے کی دیر ہوتی ہے کھانے پر ایسے گرتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کی تعلیم ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر سیکورٹیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ایجنسیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر چوریوں اور ڈکیتیوں سے بچنے کے لیے پھر جو ہے وہ کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
پھر جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ارے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوا کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ جو گندی باتیں آ گئیں، ہم نے رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی ہمیں جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور آج ہم من حیث الامہ ہم دیکھیں، ہم نے نبی کی تعلیم کا سلسلہ اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہم نے ایک خاص طبقے کو دے دیا ہے، اور ہم اس طبقے کو اپنے میں سے الگ کر دیتے ہیں، اور اس سیکھنے سکھانے والوں کو ہم نے نام دے دیا ہے تو جی مولوی نے. تو بھائی ہم کیا ہے پھر؟ اگر یہ مولوی ہے کہ اس کے پاس رسول اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے، اس کے پاس رسول اللہ کی دی ہوئی سنت ہے، تو اس کے پاس تو رسول کی تعلیم ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو لہذا دین کے سیکھنے سکھانے والوں سے اپنے آپ کو جدا کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. بھئی ہم سارے کے سارے نبی کے امتی ہیں، کیوں بھئی ہے نہیں؟ ہم ایک خدا کو سارے ماننے والے ہیں نہیں؟ ہم ایک قرآن کو ماننے والے ہیں نا؟ ہم ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ہم ایک نبی کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنے والے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مولوی ہے اور یہ غیر مولوی ہے. اور لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں اور جی ہم تو دنیا دار بندے ہیں. بھائی دنیا دار آپ کہاں سے ہو گئے؟ دنیا دار یعنی میرا گھر دنیا ہے. دنیا دار کافر ہوتا ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والا دنیا دار نہیں ہوا کرتا. ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس کا گھر تو جنت ہے، اس کا دار تو جنت ہے، اس کا دار دنیا نہیں ہے. تو پھر دنیا کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، سنو یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے. الدنیا سجن المومن، میرے ماننے والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، گھر نہیں ہے. اچھا جب قید خانہ ہے تو بھائی قید خانے میں قیدی کیسے رہتے ہیں؟ جیسے ان کو آرڈر کیا جاتا ہے، جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے. نہ سونا مرضی کا، نہ جاگنا مرضی کا، نہ کھانا مرضی کا، نہ پینا مرضی کا، نہ کام مرضی کا، نہ آنا جانا مرضی کا. پابند ہیں. تو میاں جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ساری مرضیاں ختم ہو گئی. اگر قیدی قید خانے میں اچھا رہے گا تو وہ عافیت میں رہے گا. اگر قیدی قید خانے میں بنائے ہوئے سرکار کے اصولوں کو نہیں توڑے گا تو امن میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا، بچا رہے گا. اور اگر وہاں ادھم مچائے گا، وہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا ہم سب جانتے ہیں. تو اس دنیا میں آ کے اگر کوئی ایمان والا بندہ اپنی من مرضی سے زندگی گزارنا چاہے گا، وہ شادی بیاہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے گا، وہ خوشی غمی اپنی مرضی سے کرنا چاہے گا، وہ رہن سہن اپنی مرضی سے کرنا چاہے گا، وہ اپنا کاروبار اپنی مرضی سے کرنا چاہے گا، اپنے وجود کا لباس اپنی مرضی سے کرنا چاہے گا، اپنی شکل و صورت اپنی مرضی کی کرنا چاہے گا، تو پھر اس کے اوپر حالات آئیں گے، پھر اس کے اوپر تباہی آئے گی، پھر اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پھر اس کے اوپر ببال آئیں گے، پھر اس کے اوپر اللہ کا قہر آئے گا. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر تم سیدھے ہو کے رہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہذا اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر کائنات ان کی اتباع کرتی ہے. عمر پیروی کرتے ہیں تو دریا ان کا کہنا مانتے ہیں، ہوائیں ان کا کہنا مانتی ہے، زمین ان کا کہنا مانتی ہے، اور جنگل کے جانور ان کا کہنا مانتے ہیں. اگر صحابہ نبی کی اتباع کرتے ہیں تو پھر دریاؤں کے پانی ان کا کہنا مانتے ہیں. ایک کہنے پر وہ جو ہے وہ گھوڑے کو مارنے والا چھانٹا دریا اٹھا کے باہر ڈال دیتا ہے. ایک بندے کے درخت کے اوپر چڑھ کر اعلان کرنے کی وجہ سے کہ جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو، یہاں آج رات
غلامان محمد کا بسیرا ہے، تم اس جنگل کو خالی کر دو۔ سارے کے سارے جنگل کے جانور اس ایک بندے کے کہنے کی وجہ سے جنگل کو خالی کر کے چل دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر میں اور آپ بھی اس دو جہان کے سردار کے غلام بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو پھر اس کائنات میں سرداریاں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انعامات، مہربانیاں، نوازشات، شفقتیں، عنایتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ بات میں ادھورا نہیں چھوڑا، بات کو مکمل کر دیا۔ ایسا نہ ہو تم کہنا کہ کار کوٹھی والا بھی انعام یافتہ ہے، بنگلوں والا بھی انعام یافتہ ہے، اور عہدوں والے بھی انعام یافتہ ہیں، اور جی اللہ نہ راضی ہوتے تو پھر ہمارا کاروبار یوں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی نہ ہوتے تو اللہ کا شکر ہے جی ہمارا تو خاندان پورا کا پورا جو ہے وہ سرکاری عہدوں پر ہے، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں فلاں، اللہ کا شکر ہے ہمیں فلاں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، غلط فہمی میں نہ آنا، انعام یافتہ یہ نہیں ہے، بلکہ انعام یافتہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا 4 طرح کے لوگ انعام یافتہ ہیں۔ بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ جس طرح توجہ سے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انعام یافتہ 4 لوگ ہیں۔ اللہ کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ انعام یافتہ ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو 2 پہلے لوگوں کا نام ہے نا، نبیین اور صدیقین، ان دونوں طبقوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ انبیاء دنیا میں علم لے کے آتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، یہ ایک ایک چیز کا علم میں لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انبیاء علم پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور صدیق کہتے ہیں کہ نبی کی لائی ہوئی باتوں کی جو تصدیق کرے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ نبی کی لائی ہوئی باتوں کو جو تصدیق کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی جو علم لائے ہیں، جو امتی اس کی تصدیق کرے گا، اس کو دل و جان سے قبول کر لے گا، وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں دنیا میں جو ہے وہ دنیا کے اندر میں اخلاق کی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس بندے کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کے پھر اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ زور سے بولیے، اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے اندر سخاوت ہو، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بندہ سخی ہو، بندہ رحم دل ہو، بندہ با حیا ہو، بندہ با وفا ہو، یہ ساری اچھائیوں کا جو مجموعہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا خوش اخلاق بندہ ہے۔ بھائی بخیل کو کوئی خوش اخلاق نہیں کہتا، اور غسیلے بندے کو کوئی خوش اخلاق نہیں کہتا، چور ٹھگی کو کوئی خوش اخلاق نہیں کہتا۔ تو جس بندے میں یہ اچھائی والے جذبے ہوں اس کو صاحب اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو جس بندے میں اخلاق اچھے آ جائیں گے تو پھر اس کے اعمال بھی، سخاوت آئے گی تو لوگوں کو دے گا نہیں دے گا، دل میں رحم آئے گا، ہمدردی آئے گی تو پھر صلہ رحمی کرے گا نہیں کرے گا۔
اگر اس کی آنکھوں میں اس کے اندر حیا کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کی آنکھیں حیا کی وجہ سے جھک جائیں گی نہیں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا نہیں۔ اگر اس کے اندر شجاعت آ جائے گی تو وہ جو اس کے اندر بہادری کے کارنامے ظاہر ہوں گے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اخلاق جب پیدا ہو جائیں تو پھر اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ایسا با اخلاق بنے کہ اپنے خالق کے ساتھ، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، جو اس کو نعمتیں دے رہا ہے، جو اس کے اوپر ہر لمحے احسانات کر رہا ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خالق کا اتنا وفادار بن جائے کہ اس کے کہنے پہ ہر بات تو چھوڑ ہی دے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس کے نام پہ قربان کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو تیری خاطر جان دے دیں گے، تو یہ بندہ اللہ کا ایسا با وفا بنتا ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان بھی اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے۔ تو یہ شہداء ہوئے عمل کا سب سے اونچا درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان تو نہیں دیتا، توجہ ہے نا، انسان اپنی جان تو نہیں دیتا لیکن اپنے محبوب کی وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اپنی من مرضی کو چھوڑ دے، اسی کو تو صالح اور نیک کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعام یافتہ یا تو نبی ہیں، یا نبیوں کی بات پر تصدیق کرنے والے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اتنے ہم سے وفا کرنے والے کہ جو ہمارے نام پر جان تک کی بھی پرواہ نہ کریں شہید ہیں، یا پھر اپنی من مرضیاں چھوڑ کر ہمارے حکموں پر چلنے والے، ان کو ہم صالحین اور نیک کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ ان لوگوں کو ان 4 لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ تو لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کا دل میں آج سے داعیہ پیدا کریں، آج سے جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ میرا بولنا اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ میں نہیں بولوں گا اپنی مرضی سے، اب اپنی مرضی سے نہیں بولوں گا، یہ کیسے مجھے پتا چلے گا؟ بھائی کوئی تو ہو جو مجھے سکھائے کہ یہ اللہ کے نبی کی مرضی کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی گالیاں دیتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق بول رہا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ نبی کی چاہت کے مطابق بول رہا ہے۔ ایک آدمی دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کر رہا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی چاہت کو پورا کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی خواہشات سے یہ بولتا ہے۔ تو ہمیں کوئی تو ہو ایسا جو نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہمیں بولنا سکھا دے، کوئی تو ہو جو ہمیں نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہمیں دیکھنا سکھا دے، کوئی تو ہو جو ہمیں اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق سننا سکھا دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا غیر محرم کی گفتگو کو لذت حاصل کرنے کے لیے سننا یہ کانوں کا زنا ہے، گانے سننا کانوں کا زنا ہے، میوزک سننا کانوں کا زنا ہے، ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا، بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور زبان سے غیر عورتوں سے غیر محرموں سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ تو معلوم ہوا ہماری تو زبان بھی زانی ہے، ہماری تو آنکھیں بھی زانی ہیں، ہمارے تو کان بھی زانی ہیں، ہم ابھی مسلمان کہاں سے ہوئے ہیں؟ تو ہم نے یہ نیت کرنی ہے، یہ تہیہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ کے نبی کی لائی ہوئی زندگی کے مطابق بناؤں گا انشاءاللہ۔ ہے نا بھائی ارادہ؟ تو جب یہ ارادہ ہے تو میرے پیارو آپ جانتے ہیں یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے جو ایک بیان سن کے بندہ جا کے گھر بیٹھے اور کہے کہ بس اب کام پورا ہو گیا۔ یہ تو پوری زندگی سیکھنا پڑتا ہے، پوری زندگی بندہ جو ہے اس کام کے پیچھے پڑا رہے۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے زندگی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہماری اس نیت کی وجہ سے، ہمارے اس ارادے کی وجہ سے، اس کوشش اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں وہ مبارک زندگی بھی عطا فرما دیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت بھی عطا فرما دیں گے، اور اللہ ہمیں اپنے دشمنوں اور اپنے نافرمانوں کی صف میں شامل ہونے سے بھی بچا لیں گے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ نے جب ہمیں ایسا نبی دیا ہے شان والا،
ہم اس نبی کے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، خود بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی اس محنت میں اور اس کام میں ہم لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچا عشق عطا فرمائے اور نبی کے دین کو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر زندگیوں میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کا دین لوگوں تک جو پہنچانے والی ہستیاں ہیں جن کو علماء اور اولیاء کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ بھی خاص محبت کا تعلق عطا فرمائے اور وہ جو جگہ ہیں جہاں دین کی محنت ہوتی ہے، جن کو مدرسے اور خانقاہیں کہا جاتا ہے یا جن کو جو ہے دینی مراکز کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں ان اداروں کے ساتھ اور ان جو ہے وہ جگہوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور پوری زندگی اپنے نبی کی خاطر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک جو ہے وہ واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے نبی کی تعلیم کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی مختلف درجے تھے، کچھ تھے جو بڑے عالم تھے، بڑے قاری تھے اور بڑے حافظ تھے، اور صحابہ میں کچھ تھے جو جیسے ہم میں عوام ہیں ایسے صحابہ میں بھی کچھ عوام لوگ تھے۔ تو میں کسی بڑے آدمی کی، بڑے صحابی کی بات نہیں سنانے لگا ہوں، ایک عام صحابہ میں سے ایک عوامی بندہ اس کی بات میں سنانے لگا ہوں کہ دیکھو صحابہ کی سوچ کیا بن گئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، تو ان کو وہاں پر کسی نے جا کے خبر دی کہ تم یہاں ہل چلا رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس نے ہل یوں پھینک دیے، آسمان کی طرف نظر کی، کہنے لگا اللہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی جب اس کو بلا لیا ہے اب تو مجھ سے آنکھیں بھی لے لے۔ اللہ جس کی باتوں کو سننے کے لیے تو نے مجھے کان دیے تھے، جب اس کی باتیں اب میں نہیں سن سکوں گا تو اب تو مجھ سے پھر کان بھی لے لے، مجھے نہیں آنکھیں چاہیے، مجھے نہیں کان چاہیے۔ وہ صحابی ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی اسی لمحے ان کی بینائی بھی چلی گئی، اسی لمحے ان کی سماعت بھی چلی گئی۔ پوری زندگی نہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کے بعد کسی کی بات سنی اور نہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کا کیا دیدار کیا۔ وہ چاہتے تھے بس جس کا میں نے دیدار کر لیا بس وہی کافی ہے، میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو ہم بھی دل میں یہ نیت کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سیکھنے میں لگے رہیں گے اور اس پر عمل کرنے میں لگے رہیں گے اور صرف اسی پہ گزارا نہیں کریں گے، بلکہ ایک وقت تھا ہمارے آقا علیہ السلام یہ دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور آج ہم دنیا میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا یہ پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی علیہ السلام کے اس مشن کو تا قیامت آگے پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست اپنی زندگی کے گزشتہ اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ جیسے آپ نے ہمیں حکم دیا، جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ کے نبی نے ہمیں راستہ سکھایا، ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری ہے۔ اللہ ہم اس پہ پشیمان ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم آئندہ سچی اور سچی اسلامی ایمانی قرآنی زندگی گزاریں گے۔ آپ ہماری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اگر کچھ حضرات جو ہے وہ باقاعدہ اس سلسلے کو سیکھنے کے لیے بیعت کرنا چاہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت ہونے کی نیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے مشائخ کے ہاں پیری مریدی جو ہے وہ صرف تسبیحاں گھمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورا دین سکھایا جاتا ہے، اور اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کو باقاعدہ قرآن سکھانا اور ان کو جو ہے وہ اعمال سکھانا اور دین کے احکامات ان کو بتانا۔ الحمدللہ گاہے بگاہے مجالس بھی ہوتی رہتی ہیں یہ سیکھنے سکھانے کے لیے، کبھی کبھی جو ہے وہ 3 دن کی مجالس ہو جاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ جا کے لوگوں کو، ساتھیوں کو جمع کر کے وہاں ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے سلسلے کے ساتھی وہ باقاعدہ قرآن مجید اپنا ٹھیک کرنا چاہیں اور پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا چاہیں، زندگی کے ضروری مسائل سیکھنا چاہیں،
تو وہ چل کے نہیں آ سکتے، وقت نہیں نکال سکتے، تو ہمارے ساتھیوں نے ایسی ترتیب بنائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے فون پہ ہی جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور جو ہے وہ اس ترتیب میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے باقاعدہ اساتذہ رکھے ہیں، تو جو اس محنت کو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک سیکھ رہا ہے، اور کوئی مختلف مسائل کے لیے جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات بھی دل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر گھر بیٹھے بٹھائے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں وقت نکال کے اس نعمت کو حاصل کرنا پڑا تو ہم ضرور اس کے لیے وقت نکالیں گے اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے الگ خواتین کا انتظام کیا اور مردوں کے لیے الگ سے جو ہے وہ مردوں کا انتظام کیا، تاکہ انسان کو جو ہے وہ آج کے مصروفیت کے زمانے میں آنے جانے میں جو مشقت ہوتی ہے تو گھر میں آسانی سے بیٹھ کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکال لے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اسی کلاس میں پڑھنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، مفتی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ کی شان کہ ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی دین کو سیکھنے کی ایسی پیاس ہے کہ اتنا عرصہ پہلے پڑھ کے عالم بن گئے اور اب پھر مزید سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے جائیں، اور جو دنیا سے دین سیکھتے سیکھتے جائے گا وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کا سیکھنے والا اور دین کا طالب علم بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو سب حضرات توبہ کی نیت فرما لیں، اور جو پہلے سے سلسلے میں بیعت ہے وہ اپنی بیعت کو تازہ کر لیں، اور جو اب اس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ صرف بیعت کی نیت فرما لیں گے تو انشاءاللہ یہ سعادت بھی ان کو نصیب ہو جائے گی۔ خطبہ سن لیں اور ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیں پڑھیں، سب اونچی آواز سے پڑھیں، یہ دروازہ کھول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں کہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اور بہت ساری نیتیں کر لی جائیں، لیکن ایک سب سے بڑی نیت یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میں گویا کہ آج نئے سرے سے پھر مسلمان ہو رہا ہوں، کہ اس لیے کہ زندگی میں بہت باتیں بندہ ایسی کر جاتا ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بہت سارے کام ایسے کر لیتا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوبارہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے یا جس چیز پر لوگوں کو لگایا جاتا ہے وہ ہے اتباع رسول۔
کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، ان کو کرنے سے انسان کے لیے اتباع رسول آسان ہو جاتی ہے، دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کو پابندی سے کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا جن دوستوں کے لیے نماز تک پڑھنا مشکل تھا، جب انہوں نے یہ اعمال شروع کیے بیعت ہو کر، تو وہ خود بتاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو الحمدللہ ہم بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیں گے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ، اور اگر پورا پارہ نہ پڑھ سکیں، جتنی اللہ آپ کو ہمت توفیق دے اتنا پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، تلاوت فرما لیں، زندگی کا کوئی دن بھی قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائے۔ اور اگلا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے انسان دنیا جہان کے تمام خیالات کو دل سے نکالے اور اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے۔ جیسے میں نے شروع بیان میں یہ بات عرض کی کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں کوئی خیر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، چند ایک جو ہے وہ اہل کتاب یہودی تھے کہ وہ بیٹھ کے غاروں میں چھپ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام سنبھلا ہوا تھا، پوری کائنات تباہ نہیں ہوئی ان لوگوں کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر ہم بھی اللہ اللہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا نظام بھی درست چلتا رہے گا، تباہی نہیں ہوگی۔ صبح شام 15-20 منٹ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا معمول بنا لیا جائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا، یہ چند اعمال ہیں، ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، اپنی محبت دے دیتے ہیں، اپنے نبی کی محبت دے دیتے ہیں، نیک اعمال کا ذوق شوق مل جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی دل کی اللہ اللہ کرنے کی مشق کر لی جائے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے ایک ضروری بات بھی سن لیجئے، یہ جو آج کل وبا ہے، کرونا ہے، تو ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ اس بات کی تاکید ہے کہ بھئی اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ خاص طور پر جو ماسک ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ جب بھی باہر نکلیں، مجموع میں جائیں تو اس کا اہتمام کر لیں، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اپنی احتیاط کے طور پر یہ گویا کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک بڑے اللہ والے بڑے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک پیغام ملا کہ ایک ساتھی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت کی ہے انہوں نے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ لوگوں کو بتا دے۔ تو اس وجہ سے فرمانے لگے کہ میں سب کو بتا رہا ہوں، تو وہ چونکہ پیغام مجھ تک بھی پہنچا تو آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بیماری اور اس وبا سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ کر لیا جائے کہ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خواب کی بات ہے تو خواب میں اگر نبی علیہ السلام کوئی عمل بتائیں تو وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی کرے گا اس کو برکتیں ملیں گی۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ سارے ساتھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ابھی بھی جو ہے وہ جو حضرات مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قریب ہیں، اگر ماسک ہیں تو وہ ضرور لگا لیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی شرم والی حیا والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو احتیاط کی چیز ہے، تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب حضرات مراقب ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دل میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں اور میرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اللہ تیرے نبی کی دی ہوئی تعلیمات سے کب تک منہ موڑ کے اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا رہوں گا۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر، دل بدل دے۔ اللہ میں اپنی چاہتوں اور اپنی خوشیوں کو تیرے اور تیرے نبی کے نام پر قربان کر کے تجھے راضی کرنے کے غم میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر، دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ اللہ میرے بھی دل میں بڑے عرصے سے یہ تمنا ہے، چاہت ہے کہ میں تیرا اور تیرے نبی کا فرما بردار بن جاؤں، مگر آج تک میں اپنی اس چاہت کو پورا نہیں کر پایا۔ آج اس مجلس میں بھی اسی چاہت اور اسی جذبے کو میں لے کے آیا بیٹھا ہوں۔ اللہ تو میری اس چاہت کو پورا فرما دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔ ایک گناہگار امتی تصور اور خیال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی میں بہت گندا ہوں، بہت برا ہوں، مگر میری گندگیوں اور گناہوں کی وجہ سے آپ مجھے اپنی امت سے نکال نہ دینا، بلکہ اپنی شفاعت والی چادر کے اندر مجھے بھی چھپا لینا۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ گنہگار ہوں، پر آپ کہو
میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کہوں، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، اس گنہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے۔ اللہ کے نبی کہاں وہ جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے، آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا۔ اللہ کے نبی مجھے بھی اپنے قدموں کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو محفل سجا لیتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے دامن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہی رکھے، اپنے محبوب کی امت سے ہمیں محروم نہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے جو ہے وہ ہمیں دور نہ فرما دے۔ آج دنیا میں وقت ہے جو اللہ سے مانگ لے گا، رو دھو لے گا، تڑپ لے گا، اللہ سے فریاد کر لے گا، دنیا میں زندگی اس کے مطابق گزار لے گا، اور موت کے وقت جو ہے اس کا ایمان سلامت رہ جائے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو حضور کی شفاعت اور ان کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آج سارے رو دھو کے اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ مجھے اپنا نافرمان نہ بنا، مجھے اپنے نبی کی سنتوں اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑنے والا نہ بنا، میرے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی کا عشق ڈال دے، میری زندگی کو دین کے مطابق بنا دے، اور مجھے قرآن سے خاص تعلق عطا فرما دے، جسے یہ دولت نصیب ہو گئی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا تو بن مانگے بھی اللہ دے دیتے ہیں، اصل تو رو رو کے مانگنے والی یہ چیزیں ہیں کہ اللہ مجھے تو ایسا بنا کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اللہ مجھے ایسا بنا کہ تیرے نبی مجھے دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔ سارے دوست اللہ سے یہ دعا مانگیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، ہماری زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما، نیکوکاری والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمارا نصیب کتنا اچھا بنایا کہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی لکھ دیا۔ اے اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ جب آپ نے بن مانگے اتنی بڑی دولت دے دی، اللہ اب ہمیں شقی نہ بنا، اب ہمیں بدبخت نہ بنا، ہمیں محروم القسمت نہ بنا۔ اللہ اپنے نبی سے ہمیں سچا عشق عطا فرما۔ اللہ ایک ایک بات میں اپنے نبی کی پیروی کرنے والا بنا، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنا رہن سہن، اپنا کھانا پینا اپنے نبی کی سنتوں کے
مطابق ہم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما۔ اللہ تو نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، لوگوں مجھے اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جو ان کے طریقوں کو اختیار کرے گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ جو تیرے نیک بندے تیرے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو تیرے نبی کے دیدار جن کو نصیب ہوتے ہیں، جن کو تیرے نبی کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہے، اللہ ہمیں ان بزرگوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما۔ اللہ رحمت کی نظر فرما۔ اے کریم آقا، یہ بندے آپ کی، اللہ اے اللہ یہ سارے بندے اللہ یہ آپ کی اور آپ کے نبی کی خوشنودی لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ دنیا لینے نہیں آئے، اللہ کو دنیا کے کوئی عہدے تو نہیں یہاں تقسیم ہو رہے تھے، اللہ یہاں جنگل میں ویرانے میں یہاں صرف تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت ان کو کھینچ لائی ہے۔ اللہ جب آپ نے محبت دل میں رکھی ہے اور آنے کی توفیق بھی دے دی ہے، اللہ اب اس محبت کو بڑھا دیجئے، اللہ اس محبت کو بھڑکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اپنے نبی کا ہمیں مستانہ بنا دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے اللہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہم تیرے نبی کے دامن سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہم قرآن سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہم دین سے محروم نہیں ہونا چاہتے، ہم تیرے دوستوں سے ہم دور نہیں ہونا چاہتے۔ اللہ ہمیں نفس بہکا دیتا ہے، شیطان ورگلا دیتا ہے، دنیا میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی جان چھڑا کے آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں، قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ جان چھڑا کے تیرے در پہ آئے ہیں، قبول فرما لے۔ اللہ ایک رحمت کی نظر فرما دے۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ ہم نے لوگوں کی زندگیاں پڑھی ہیں کہ وہ جو ہے وہ زندگی غفلت میں گناہوں میں گزر رہی تھی، ایک مرتبہ تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، زندگی کی کایا پلٹ گئی اور گناہوں سے جان چھوٹ گئی اور تیرے تعلق والی زندگی نصیب ہو گئی۔ اللہ جب تو مہربانی کرنے پہ آتا ہے، چوروں کو ہدایت دے دیتا ہے، شرابیوں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ شراب خانوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اپنی محبت کے جام پلا کے اپنا ولی بشر حافی بنا دیتا ہے۔ میرے مولا یہ بھی تو تیرے نیک بندوں کی نسبت سے یہاں آئے ہیں۔ اللہ ان آنے والوں پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دے، ایک محبت کی نگاہ ڈال دے، ایک پیار کی نگاہ ڈال دے۔ اللہ ان سب کو اپنا دیوانہ بنا دے، اپنا مستانہ بنا دے۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہمیں بلال جیسا عشق رسول مل جائے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہمیں رومی جیسا عشق رسول مل جائے، ہمیں جامی جیسا عشق رسول مل جائے، ہمیں راضی جیسا عشق رسول مل جائے۔ میرے مولا ایک رحمت کی نظر ڈال دے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دے، مہربانی فرما دے۔ اللہ جسے تو عشق رسول دے دے اس کے تو نصیب جاگ جاتے ہیں، اللہ اس کی تو دنیا سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ میرے مالک مہربانی فرما، جسے تو محبت رسول دے دے، تیرے نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے مولا یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے دور قریب سے آئے ہیں، نہ جانے دل میں کیا کیا امیدیں اور تمنائیں لے کے آئے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک ارادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، مرضوں سے نجات عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، تنگیوں سے محفوظ فرما، در در کے دھکوں سے محفوظ فرما، در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں تیرے نبی نے تیرا دروازہ دکھایا ہے، اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ رب کے دروازے کے سوا کوئی اور دوسرا در نہیں جہاں سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں، جہاں سے تمہاری مشکلیں آسان ہوں، جہاں سے تمہاری بگڑیاں بنے۔ اللہ تیرے نبی نے تیرا دروازہ دکھایا ہے، اس دکھانے والے کی لاج رکھ لے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ در
در کے دھکوں سے بچا لے، در در کی ذلتوں سے بچا لے۔ میرے مالک مہربانی فرما، برے وقت سے بچا اللہ، بری زندگی سے بچا اللہ، بری موت سے بچا اللہ، برے لوگوں سے بچا اللہ، برے حالات سے بچا میرے مولا، برے دن اور بری رات سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا۔ ہمیں جو ہے وہ برا چاہنے والوں کی برائی سے بھی محفوظ فرما اللہ، ہمیں لوگوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا اللہ، ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے حوالے کر دے میرے مالک مہربانی فرما دے اللہ، ہمیں اپنا غلام بنا لے، اپنے نبی کا غلام بنا لے، مہربانی کر دے۔ ہم تیرے ہی ہو کے رہ جانا چاہتے ہیں، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں اللہ، ہم تیرے سوا کسی کا نہیں بننا چاہتے، ہمیں تیرا بننا نہیں آتا، تجھے تو اپنا بنانا آتا ہے۔ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے اللہ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، ابھی ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہم بہت چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں اٹھا کے مسجد لے جاتے تھے، انگلی پکڑ کے ہمارے والد نے تیرا دروازہ دکھایا، ساری زندگی تیرے گھر کے چکر کاٹتے گزر گئی میرے مولا، اب تک ہم تیرا قرب نہ حاصل کر سکے، تیرا تعلق حاصل نہ کر سکے، تیرا عشق حاصل نہ کر سکے اللہ، بال سفید ہو گئے اللہ، یہ کب دولت نصیب ہوگی اللہ، قبر میں جانے کا وقت تو قریب آ گیا میرے مالک، ہم جب تک تیرا تعلق نہ ملے ہم قبر میں نہیں جانا چاہتے اللہ، ہمیں پہلے اپنا بنا لینا، پہلے اپنی دوستی دے دینا، پہلے اپنی یاری دے دینا، بعد میں ہمیں اپنے پاس بلا لینا میرے مالک مہربانی فرما دیجئے اے اللہ، اے کریم آقا مہربانی کر دے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تجھے تیری ستاری کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، اور تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ میرے مولا، ہم نہتوں، ہم کمزوروں، ہم گندوں اور بروں کے اوپر آج ایک رحمت کی نظر ڈال دے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے میرے مولا۔ حالات نہ بھی سازگار تھے پھر بھی یہ آ گئے اللہ، صحت نہ بھی سازگار تھی پھر بھی آ گئے اللہ، راستہ بھی ہموار نہیں تھا پھر بھی آ گئے میرے مولا۔ جب یہ ساری مشکلیں عبور کر کے یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیا خالی لوٹا دیں گے اللہ؟ خالی نہ لوٹا اللہ، تیرا در وہ در نہیں ہے جہاں سے بھکاری خالی جائیں اللہ، سخیوں کے دروازوں سے بھکاری خالی جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ تو سخیوں کے بھی داتا ہیں، ہم تیرے در سے خالی نہیں جائیں گے، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا اللہ، ہم بھی تیرے در کے منگتے، ساری زندگی تجھ سے بھیک مانگی ہے، ہمارے ماں باپ بھی تجھ سے ہی مانگتے تھے، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ بھی تیرے ہی در کے منگتے تھے، ہم تو تیرے نسلی در کے بھکاری ہیں اللہ۔ جو نسلی بھکاری ہو، جب کسی کے دروازے پہ آئے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہی دروازے سے مانگنے آتا تھا، اس کا والد بھی ہمارے ہی در کا بھکاری تھا، اس کا دادا بھی ہم سے مانگنے آتا تھا، ہم نے اس کو دینا ہے اللہ۔ ہمارا دادا بھی تیرے در کا منگتا تھا، میرا والد بھی تیرے در کا منگتا تھا اللہ، میں نے بھی ساری زندگی تیرے در سے مانگا ہے، تیرے در کے ہم بھکاری ہیں، خالی نہ لوٹا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما اللہ، ہمیں دین کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما، اور اپنے دین کے لیے دنیا کی نعمتیں بھی ساری عطا فرما اللہ، ہمیں دنیا کے لیے نہ دینا اللہ، ہمیں دنیا بھی دین کے لیے عطا فرما دے میرے مالک، ہماری دنیا کی زندگی بھی سنوار دے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی سنوار دے میرے مولا۔ جو ہمارے بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، اگر آج ان کو قبروں سے نکال کے کو پوچھے کہ تمہارے دل کی کیا تمنا ہے، تمہیں کوئی کوٹھی چاہیے، کوئی بنگلہ چاہیے، کوئی کاروبار چاہیے، وہ کہے گا نہیں، مجھے نیکی چاہیے، میں نیک بننا چاہتا ہوں اللہ۔ ان کے پاس تو مہلت ختم ہو گئی، آج ہمارے پاس تو یہ مہلت ہے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق دے دیجئے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کا شوق دے دیجئے، اپنے نبی کا غلام بننے کا شوق دے دیجئے اللہ۔ بڑی تیزی سے ہمارے جو ہے وہ عزیز رشتہ دار لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، آج اس کا اعلان، کل اس کا اعلان اللہ، ہمیں نہیں پتا، ایک دن مسجد کے میناروں سے ہمارا بھی اعلان ہوگا اللہ۔ وہ وقت آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنا نصیب فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننا نصیب
نصیب فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، اس سے پہلے کہ ہمارے یار دوست عزیز اٹھا کے ہمیں قبر میں لے جا کے رکھ کے کہیں لے او حوالے رب دے یار، اللہ آج جیتے جاگتے ہوش و حواس میں ہم اپنا آپ تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے، اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ اپنی پسند کے مطابق بنا دے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں قیامت کے دن مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے قیامت میں جب تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہوں تیرے محبوب دیکھ کے خوش ہو جائیں میرا بیٹا آ رہا ہے جو میری دنیا میں میری سنتوں کی ترویج کرتا تھا، جو میرے دین کی تبلیغ کرتا تھا، جو میرے دین کی اشاعت کرتا تھا، میرے مولا ہمیں بھی ایسی مبارک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دور بیٹھی آپ کی بندیاں بھی اس دعا پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ یہ آپ کی بندیاں دور قریب سے چل کے آئی ہیں، نہ جانے دل میں کیا تمنائیں اور ارمان لے کے آئی ہیں، اللہ بیٹیاں پریشان ہوں اپنی اماں ابا کی طرف رخ دروازے کی طرف جاتی ہیں، اللہ بندیاں پریشان ہوں اپنے رب کی دروازے کی طرف جاتی ہیں، اللہ تیری بندیاں تیرے دروازے پہ اپنے غم مٹانے آئی ہیں، اپنے مسئلے حل کروانے آئی ہیں، اللہ جب عورت جو ہے وہ گھر میں چلی جاتی ہے ماں باپ اس کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی ایسی ویسی بات لے کے ہمارے پاس نہ آنا، کوئی غم کی بات لے کے ہمارے پاس نہ آنا، اگر خوشی سے آنا ہو تو آ جانا ورنہ تیرے لیے دروازہ بند ہے، اگر سسرال میں بھی غم ہو اور میکے کا دروازہ بھی بند ہو اللہ پھر وہ جائیں تو کہاں جائیں، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، اپنے در کے رحمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھلے رکھیے، اللہ ان کی فریادوں کو سن لیجئے، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دیجئے، اللہ ان کے غموں کو دور فرما دیجئے، گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ گھر میں میاں بیوی میں الفت محبتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، میرے مولا برے دنوں سے اور برے لوگوں سے اور برے پڑوس سے اور برے ساتھ سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ہم نے دیکھا ہے سخی لوگ غریبوں کو کئی مرتبہ جو ہے وہ ان کو گھر بنوا کے دے دیتے ہیں، اللہ ان کو پتہ ہوتا ہے غریب آدمی محنت مزدوری سے مشکل سے اپنا گھر کا سلسلہ چلا رہا ہے، یہ اپنا گھر بھلا کہاں بنا سکتا ہے، اے اللہ غریب لوگوں کے اوپر وہ ترس کرتے ہوئے ان کو گھر بنوا کے دے دیتے ہیں، میرے مولا آپ جانتے ہیں ہم اپنی محنت سے اپنے عمل سے جنت کا گھر نہیں کما سکتے، آپ ہدیے میں ہمیں جنت دے دیجئے، اللہ ہدیے میں جنت دے دیجئے، اللہ ہدیے میں جنت دے دیجئے، اللہ ہدیے میں جنت دے دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اس وبا کو ختم فرما، بلاؤں کو ختم فرما، مہنگائیوں کو ختم فرما، تنگیوں کو ختم فرما، آسانیاں عطا فرما، ملک کے اندر ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ ملک کے تمام معاملات میں آسانی اور درستگی پیدا فرما، بد امنی کو ختم فرما، امن عطا فرما، اس کی حفاظت فرما، ہر قسم کے دشمنوں کے بری آنکھوں سے اس کو محفوظ فرما، اللہ اس کے خیر خواہوں کو اللہ استحکام عطا فرما، عزتیں عطا فرما، اللہ ان جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ جو اس کے بڑے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ عزائم اچھے نہیں، اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پھر ان کو تو چن چن کے دفع دور فرما، اور اللہ اس ملک میں دین کا بول بالا فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اولیاء اور علماء کی حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنا نصیب فرما، جو ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے بچے جو اس سلسلے کی اور اس جو ہے وہ پروگرام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ اس خانقاہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، معاون بنے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی معاونتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، اور جو گھر کی خواتین آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتی ہیں اللہ ان کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہت سارے دور قریب سے لوگوں نے ہمیں فون کیے، پیغامات بھیجے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کسی کے ہاں بیماری تھی
اور کسی کے ہاں پریشانی دی، اے اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ جو دوست آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ پائے، ان کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔